بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 16 جون منگل کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ اس ویلاگ میں آج میں بات کروں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں، خاص طور پر ایران کے اب یہ ختم ہونے کے بعد پاکستان میں حالات کیسے بدلیں گے، یہ آپ کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے خلاصہ پھر تفصیل رکھ دوں۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا؟ ٹرمپ نے آج خود بتا دیا۔ یورینیم کا گارنٹر کون تھا، اہم ملک کا نام بھی۔ G7 کی بڑی اہم میٹنگ بھی یورپ میں، جہاں قطری اماراتی شیخ ٹرمپ کی ملاقاتیں عربوں سے، اور ایران کو عرب ممالک سے ڈالر دلوانے کے معاملات۔ شیخین آج خاموش، اور ایران نے آج جنگ جیتنے کا تاریخی اعلان سرکاری طور پہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ ایران کے پرچم لے کر نکل آئے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے معاملات میں بڑی سخت قسم کی کشیدگی، اور امریکی فوجوں کی اسرائیل سے واپسی۔ نیتن یاہو کو معاہدے کی تفصیلات اور کاپی دینے سے ٹرمپ کا انکار۔ اسرائیل کا برا وقت، اور ترکی اور روس نے بھی آزاد فلسطین مکمل ریاست کا اعلان کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی متحرک۔ اور یہ سارے معاملات پاکستان سے کیسے جڑے ہیں؟ آپ کی نظر تو اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھ پہ ہے، جہاں پر قیادت آپ کو غائب نظر آ رہی ہے، کارکنان بے تحاشا موجود بڑی تعداد میں، لیکن لیڈرشپ غائب ضرور ہے۔ لیکن یہ معاملات جڑے کہاں سے ہیں؟ اصل اس کی بنیادی میں نے آپ کو تفصیل سمجھانی ہے۔ پھر آزاد کشمیر میں بھی جو قتل و غارت کے بعد آج مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ DJSPR کی پریس کانفرنس بھی ملتوی ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع سے کشمیریوں کے خلاف بیانات بھی آئے، GHQ سے غداری کے فتوے بھی آئے، فیلڈ مارشل کی تعریفیں بھی۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہاتھ سے سرک رہی ہے۔ گلگت میں نون لیگ کی آپ جیتی ہوئی نشستیں دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے لاڈلی جماعت کو دے دی، یعنی فیلڈ مارشل اور اپنی حکومت بنانے کا معاملہ۔ تفصیل میں ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں ایران کا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ وہاں آج جنگ جیتنے کا تاریخی اعلان تو ہو گیا۔ 108 دن کی جنگ تھی، سرکاری سطح پر ایران کو فاتح قرار دیا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ ایران کے آرمی چیف نے خود کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر نہیں کیا۔ 500 سال بعد یہ کسی اسلامی ملک کی سب سے بڑی جنگی جیت ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور لاکھوں ایرانی اسی لیے اپنے وطن کے پرچم لے کے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ اور ایران کا وہ جھنڈا جسے دنیا کے نقشے سے مٹانے کے دعوے تھے، آج وہ فٹ بال کے ورلڈ کپ میں آپ کو پوری آب و تاب سے لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور رضا پہلوی کے جو حامیوں کے جھنڈے تھے وہ فیفا والے چھینتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی ٹیم ویسے آج ورلڈ کپ میں بڑا اچھا کھیلی، 2-2 سے نیوزی لینڈ سے برابر ہوا میچ، لیکن میدان جنگ میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی بڑے دور اب نتائج ہوں گے، اور یہ اس پورے خطے پر، خاص طور پر پاکستان کے معاملات تک۔ ایران کے وزیر خارجہ نے آج اعلان کیا ہے خود سرکاری طور پہ کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ وہ کل صبح عوام کے سامنے معاہدے کے جو پہلے مرحلے کا نتیجہ تھا، یعنی یہ جنگ کی جیتنے کے نتائج، وہ انہوں نے جاری کیے۔ مفاہمتی جو یادداشت ہے اس پر باضابطہ عمل درآمد جمعے کے دن سے ہو کر جو مشکل متنازع معاملات ہیں وہ اگلے دور کے لیے چھوڑ دیے۔ 2 مرحلہ یعنی ابدائے ہرمز اور جنگ بندی، یہ اہم معاملہ تھا۔ جوہری پروگرام یا ایران پر پابندیاں 60 دن کے مذاکراتی مرحلے میں طے ہوں گی۔ اب جنگ بندی میں ظاہر ہے لبنان کو انہوں نے لازمی جوڑا ہے کہ وہاں جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی، ایران کے ساتھ اس جنگ کو مکمل طور پر ختم شدہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور لبنان پر کوئی ایک بھی اسرائیلی حملہ ہوا، وہاں سرزمین پر قبضہ ہوا، تو پھر یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے یہ خلاف ورزی ہوگی، اور وہ تمام یعنی بنیادی مسائل جن کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی وہ عملاً موجود ہیں۔ ان کا مستقبل اب جو وہ مذاکرات پر، مستقبل کے مذاکرات پر معاملہ چلا گیا ہے 60 دن پر۔ اب کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہوگا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں بظاہر اس بحران کے خاتمے کے بعد ہی پاکستان کی طرف معاملہ ہے۔ فی الحال تو اسرائیل اور خلیجی ممالک کی جو باضابطہ منظوری کے بغیر یہ یادداشت بنی ہے، اور اس میں ظاہر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ ابھی اگلے دن اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پھر ایران کیا دوبارہ ابدائے ہرمز بند کرے گا؟ انہیں کون روکے گا؟ جو عالمی شپنگ کمپنی ہے مارسیک، انہوں نے تو ابھی تک اپنے بحری راستے بھی تبدیل کرنے سے انکار کیا ہے۔ پھر 300 ارب ڈالر کی جو رقم ہے وہ بھی خلیجی ممالک سے لی جا رہی ہے، جو اس جنگ کے براہ راست فریق نہیں تھے، اور انہیں تو بڑا شدید نقصان پہنچا۔ اور قطر کا تو انتہائی اہم کرداروں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، جن کی ابھی LNG کی تنصیبات کو مستقل نقصان پہنچا ہے۔ 3/4 معیشت ان کی سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ظاہر ہے G7 کی کانفرنس میں آج جو عرب ممالک سے 2 رہنماؤں سے، عرب امارات اور قطر کے امیر دونوں سے ملاقاتیں کی، اور اربوں ڈالرز ایران کو ان سے دلوائے، اربوں ڈالرز، یہ معاملات طے کر لیے۔ یعنی انہوں نے نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑے 12 نے، ان کی اتنی مجبوری بنی، اور یہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ معاہدے کی دیکھیں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں۔ اعلان اس کا جمعے کو ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اس معاہدے کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ خود پریس کانفرنس میں پڑھ کر سناؤں گا، اسے ریلیز نہیں کریں گے بلکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ پڑھ کے سنائے گا کہ بڑا اہم معاہدہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد ایران کا اہم جواب بھی ہوگا، وہ بھی اپنا معاہدہ عوام کو دکھائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس وقت معاملات ہیں وہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز اور CIA جو اسرائیل کی سخت حامی ہے، جہاں سے عمران خان کی حکومت بھی جسا گری، وہ ٹرمپ سے اس ایران کا معاہدہ ختم کروانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ CIA کے سربراہ جان ریڈکلف، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس معلومات ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی ضروری شرائط تسلیم نہیں کرے گا۔
آپ کو یاد ہوگا یہی کام پاکستان میں عمران خان سے ہوا، اسی لیے یہ سب سے اہم معاملہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے جو وارداتیں ہوتی رہی، سائفر آتے رہے، وہ یہ معاملات یہیں سے چلے تھے۔ وکٹوریا نیو لینڈ کو یاد رکھیں۔ اب نیتن یاہو نے ٹرمپ سے اس معاہدے کی باضابطہ طور پر تفصیلات مانگی، معاہدے کی کاپی مانگی، لیکن نہیں دی گئی۔ ٹرمپ نے جو اس کی گزشتہ ویڈیو کل اس نے جاری کی گزشتہ روز، وہ کشیدہ حالات ان کے بن گئے ہیں، اور یہاں ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس نے کہا میرے بڑے بہتری سے ہیں، دوسرا راؤنڈ مزید آسان ہونا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے اور امید ہے کہ نیتن یاہو سے اجاڑے گا نہیں۔ ٹرمپ نے ساتھ ایک اور کام بھی کر ڈالا، اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر جو امریکہ کی فوج موجود تھی، وہاں 20% فضائی ایندھن والے طیارے اور 72 جو ٹینکر طیارے تھے وہ وہاں موجود تھے، انہیں اسرائیل سے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اسرائیل نے کہا کہ انہیں ہمارے فضائی اڈوں پہ لے جائیں فوجی، لیکن وہ نہیں لے گئے۔ یہ شدید ترین کشیدگی کی علامت ہے۔ اب جنگ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے سب سے پہلے ان کے تحفظ کے لیے یہاں جنگی طیارے بھیجے تھے، اب وہ طیارے یہاں سے نکل رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی اختلافات کی آپ کو پتہ ہے نشانی ہے، فوج وہاں سے نکالنا۔ اب امریکہ میں اسرائیلی لابی جو بڑی تیزی سے کام کر رہی کہ اس معاہدے کو کسی طرح ناکام کرے، وہاں ان کے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر CIA جن کے براہ راست جو مہرے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ٹیم کے دو دھڑے ہیں، ایک اس کا نائب صدر سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر، یہ ٹرمپ کو اس معاہدے کی طرف حمایت کریں، جبکہ اس کا جو وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو اور وزیر دفاع ہے پیٹ ہیگسیت اور لنزے گرام جیسے لوگ، یہ کچن کابینہ کی اس معاہدے کے مخالف ہیں۔ یہ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں معاہدہ کام نہیں کرے گا۔ امریکی نائب صدر جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا حامی ہے، اور اس نے کہا جو لوگ کہہ رہے ہیں ایران کو اتنا کچھ مل گیا $300 ارب اور ہم جنگ ہار گئے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر ایٹمی ہتھیار ایران نہ بنائے اور جنگ سے پہلے والے حالات ہوں تو سب کو سب کچھ مل جائے گا، سب خوش ہو جائیں گے، اور یہ ختم ہوگا تو پاکستان کی طرف معاملہ آئے گا۔ اسی لیے ایران کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب اس معاہدے کی جو سب سے بڑی خبر ہے، دیکھیں کہ اس میں اصل کردار کون ہے۔ ایک تو چین نکلا، جس کے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعلان کیا G7 میں عرب امارات کے صدر کو سامنے بٹھا کے کہ ایران کے جو جوہری یورینیم کے 60% افسردہ حالت ہے، وہ دوسرے راؤنڈ میں اس پر جو بات چیت ہے وہ ایران سے نکالنا وہ صرف اور صرف چین کا کام ہے۔ وہ اس نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے کب ملے گا، کیسے ملے گا، لیکن ملا تو تباہ کریں گے۔ تو یہ اب بات طے ہو چکی ہے کہ یورینیم جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ اس کا حل کسی کو سمجھ نہیں آ رہا گا، وہ حل چین نے نکالا۔ اب ظاہر ہے ایران کی سرزمین پر چین اور روس کے لوگ ہی جا سکتے ہیں، اور جس انداز میں ایران نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہے چین کے پاس ہی وہ مشینری آلات اور ایران کا تعاون ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اس میں قطر کا کردار انتہائی اہم، جو برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری شائع کی کہ قطر نے کتنی خاموشی اور صبر سے یہ ڈیل کروائی، نقصان بھی کروایا، اور پھر سوئٹزرلینڈ جنیوا میں جو کہ اصل نیوٹرل جگہ ہے، جنیوا میں، اسلام آباد نہیں، وہاں فائنینشل ٹائمز نے کہا یہ اصل کام وہاں جس کا ڈیل، جس کا کریڈٹ قطر کو جاتا ہے، اور اس میں ان کا بڑا کردار اس لیے کہ اربوں ڈالرز کی انہوں نے اپنی قربانی بھی دی اور ایران کو اس پورے معاملے پر تیار بھی کیا۔ اب پاکستان میں بے شک ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیں کہ جی فیلڈ مارشل کا سب سے اہم کردار ہے، کردار ان کا ضرور موجود ہے کسی حد تک، لیکن فائنینشل ٹائم نے اس کا کریڈٹ قطر کو دیا کہ جمعرات کو جب دوحہ سے واپس جا رہے تھے اس وقت امریکی جنگی طیارے ایران پر حملے کر رہے تھے، ایران نے بمباری ختم ہوتے ہی اردن، بحرین، کویت پر حملے کیے، اور قطر کے جو سالس تھے یہ رن وے پر کھڑے ہو کے سب کچھ دیکھ رہے تھے، 7 گھنٹے یہ اس ہوائی اڈے پر رہے، انتظار کرتے رہے، کیونکہ 1 مہینہ انہوں نے سفارتکاری پہ لگایا، 47 سال کی لڑائی تھی، 7 گھنٹے بیٹھے رہنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن یہاں جو پاکستان کا کردار تھا وہ اسلام آباد معاہدے میں ختم ہو چکا تھا، جب امریکی نائب صدر کو عرب امارات کے وفد کی اچانک آمد ہوئی، اسرائیل کا پیغام آیا اور مذاکرات اسی وقت ختم ہو گئے۔ اب جو سب سے بڑا معاملہ اعتماد سازی کا تھا، ایران ٹرمپ پر اعتماد نہیں کرتا تھا، انہیں راضی کرنا ایران کو مشکل تھا۔ قطر نے، سعودی عرب اور عرب امارات کے رہنماؤں نے مل کے اسرائیل کے حملوں کے بعد ٹرمپ کو فون کیا کہ معاہدہ قریب ہے، ایران سے بات کرو، کوئی حملہ نہ ہو۔ ٹرمپ نے ان کی بات مانی، پہلے اپنا حملہ معطل کیا، پھر 22 مئی کو قطر کے جو محمد باقر غالب آف ہیں اور وزیر خارجہ عباس عراقچی، ان سے گھنٹوں ملاقاتوں کے بعد ضمانت دی گئی مستقل جنگ کے خاتمے کی، یورینیم کی، مستقبل کی، آبنائے ہرمز کی، اور پھر بعد میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی انٹری ہوئی، اور لیکن قطری ثالث اس دوران 17 گھنٹے ایرانی قیادت کو جوابی کارروائی کے لیے بھی روکنے کی منتیں کرتے رہے، 17 گھنٹے۔ تو اصل کردار یہ سارا قطر کا تھا۔ پاکستان میں ثالثی کے حوالے سے ظاہر ہے فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، لیکن جو خطے کے اس وقت دیگر ممالک ہیں امریکہ ایران کے درمیان اس معاہدے کا جو خیر مقدم کر رہے ہیں اور تمام پارٹیز کو، سہولتکاروں کو، ثالثوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کے اخباری بیانات، اور جو آپ کو پتہ اخباری بیانات میں میڈیا میں تو یہ خبریں آ رہی ہیں، ظاہر ان کا اثر رسوخ ہے۔ پاکستان میں تو ان کے صحافی یہاں تک دعویٰ کریں کہ معاہدے کے اندر جو دستخط ہوں وہ بھی فیلڈ مارشل کے، لیکن دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ان کا ذکر نہیں کر رہے۔ ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے نئے نئے تعلقات بھی بنے، بنگلہ دیش نے ابھی ٹویٹ بھی کی باقاعدہ وزارت خارجہ نے کہ خطے کے دیگر ممالک کی طرح وہ بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کریں، لیکن انہوں نے بھی فیلڈ مارشل کا کوئی ذکر نہیں کیا، حالانکہ ان کی طرف سے یہ
بڑی امید کی جا رہی تھی. کرکٹ میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بڑی پاکستان کی بڑی مدد کی ہندوستان کے خیر، لیکن انہوں نے پھر بھی خیال نہیں رکھا. اب اس جنگ میں تیل کی مارکیٹس کا بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. جو شیئر مارکیٹ میں لوگ پیسے لگاتے ہیں سرمایہ کار، اس میں سے بھی پیسے نکال کے اب ٹیکنالوجی کمپنیوں میں لگا رہے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں جتنی بڑی وارداتیں آپ نے دیکھی یہ ان مالیاتی منڈیوں کی ہوئی. وہ حقیقی صورتحال نہیں بتاتے، صبح کچھ اور، شام کو کچھ اور، دن کو کچھ اور، لوگ کنگال ہوئے، ارب پتی بنے، یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو لوگوں کا ان پر بھی جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس میں G7 کی جو کانفرنس ہوئی، یہ یہاں ظاہر ساروں کا اکٹھ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھا، یوکرین کا صدر بھی تھا، فرانس کا صدر، برطانوی وزیر اعظم نریندر مودی، سارے عرب ممالک بھی. مودی نے یہاں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ آزاد کشمیر کے تناظر میں بڑا اہم ملاقات تھی. یاد ہے ٹرمپ نے اس میں ثالثی کی پیشکش کی ہوئی تھی، یاد رکھیں. یہاں کوئی جادوئی جپھی نہیں لگی، لیکن مودی نے برف پگھلانے کی کوشش کی، اور ٹرمپ نے دوسرے میں کھایا کہیں اور، انگلیاں چاٹنے پہنچ گئے کہیں اور. اب یہاں آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے کرتے وہ جا مودی سے ملا. اس کانفرنس میں اور بھی بہت ساری ملاقاتیں تھیں، اور اس کے علاوہ روس اور ترکی بھی کی آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں نے آزاد فلسطین کی ریاست کا اعلان بھی کیا. یعنی اسرائیل کو ہر طرف سے گھیرا جائے. اسرائیل اور ٹرمپ کمزور ہوں گے تو پاکستان کے معاملات بدلیں گے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہیں سے عمران خان کی رہائی اور سارا معاملہ بنا ہے. اب خان کی رہائی کے لیے عوامی کال، دیکھیں 2 کال ہیں. ایک آزاد کشمیر میں جہاں 9واں دن ہے مسلسل احتجاج کا. کشمیر کے لوگ 12 نشستوں کے لیے اس وقت جو مہاجرین پاکستان سے آ کے ان پر حکمرانی کرتے ہیں وہ اپنے اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 عام سے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں سابقہ، بیکری والے وہ لیڈر ہیں شوکت نواز میر اور باقی خواجہ مہران وغیرہ، جنہیں غدار، دہشت گرد، بھارتی ایجنٹ سب کچھ قرار دے دیا ہے. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں اب پاکستان کا وزیر دفاع وہاں کی عوام کو کہہ رہا ہے کہ بھارت اور برطانیہ سے سپورٹ لے رہے ہیں، بھارت کے اشارے پر ہی آزاد کشمیر میں سب کچھ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے مطالبات کی منظوری تک واپس جانے سے صاف صاف انکار ہے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ظلم و ستم کا یہ علاوہ ہے کہ انہیں جنازوں میں شرکت نہیں کرنے دی جا رہی، شادیوں سے اٹھایا جا رہا ہے. وہاں پہ پولیس انہیں ہر جگہ روک رہی ہے. ان کے لیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پانی تک روکا ہوا ہے. ان کا آٹا بھی بند ہے، ان کے لوگوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے، گھروں پہ چھاپے مارے. یعنی ظلم اور فسطائیت کی جو مثال آپ پاکستان میں دیکھتے رہے وہ وہاں پہ مکمل طور پہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ مسلسل میدان میں موجود ہیں، یہ وہاں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. راولہ کوٹ میں وہ دھرنے میں کوئی آٹے کا تھیلا لا رہا ہے، کوئی چاول کے بیگ لا رہا ہے. یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہاں اجتماعی جد و جہد میں کردار ادا کرے، اور یہی سب سے بڑی عوامی تحریک کا ثبوت ہے. یہ لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھتے، لیڈرشپ ان کی وہاں سے غائب بھی نہیں ہوتی. 1 ہفتے سے زیادہ وہ لوگ عوامی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں سے جنازے اٹھاتے ہیں وہیں بیٹھ کے لیٹ کر آرام بھی کرتے ہیں. یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے ویسے چل رہی ہیں. کرفیو کی حالت میں وہ اپنے حقوق کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں لیڈر نہیں ہے، فلاں لوگ نہیں ہیں اتنے. اور ظلم ان کے ساتھ پنجاب سے کم نہیں ہو رہا. ظلم تو خیر خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، کہیں بھی کم نہیں ہو. لیکن تحریک انصاف کی قیادت اب آپ ان کے حالات کی طرف آئیں. آج اڈیالہ جیل کے باہر کٹ تھا، بہت بڑی سیاسی جماعت، آپ کو بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، 92 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں، تمام کھمبے لوٹے جو عمران خان کی جوتیوں کے صدقے میں وہاں بھاری تنخواہیں امارات لے رہے ہیں، وزراء اور مشیر بھی ہیں. اور ان کے سامنے ان کے لیڈر عمران خان کو بے گناہ اغوا میں، قید تنہائی میں، علاج کی سہولت کے بغیر ایک آنکھ خراب کی ہوئی، مینڈیٹ ان کا دن دہاڑے چھینا ہوا، ان کی تمام نشستیں عدالتوں کے ذریعے فارم 47 کے چھینی کی. لیکن ان کی بے شرمی کا یہ عالم ہے، بزدلی کا یہ عالم ہے کہ قیادت کے تمام لوگ 10,000 لوگوں کی کال تھی، اور یہ اب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے، مجھے اس نے نہیں بتایا، مجھے اس نے نہیں پہنچایا، میں یہاں نہیں پہنچ سکا، کسی کو پولیس نے روک لیا، کوئی جھوٹے پولیس مقابلے کر رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا. ابھی تک یہ 4 سال کی وہی وارداتیں کر رہے ہیں. جنہوں نے پہنچنا تھا وہ ویل چیئر میں بھی پہنچ گئے. وہ ریحانہ ڈار سیالکوٹ سے وہ بوڑھی خاتون، کبھی گلگت کبھی کراچی ہوتی ہیں، آج بھی موٹر سائیکل پر اڈیالہ کے باہر پہنچی ہوئی تھیں. ان سے ہی پوچھ لیں کیسے پہنچتے ہیں، راجہ سلمان راجہ صاحب خاص طور پہ. لیکن ان کے پتہ نہیں پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، سارے کے سارے غائب تھے. اور یہ خان سے باقاعدہ بے وفائی کر رہے ہیں، جس طرح نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کی. اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ ٹٹو ہیں. رانا ثناءاللہ نے اسی لیے 10,000 لوگوں کے چیلنج، جسے پتہ تھا یہ خود نہیں آئیں گے اور لوگوں کو بھی نہیں آنے دے. ان کے کچھ لوگوں کے پر الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ عوام کو وہاں جانے سے منع کیا تاکہ ان کے احتجاج ناکام ہو، کیونکہ علیمہ خان نے کہا تھا 10,000 لوگ ہیں. اور پھر یہ الزام لگا، دیکھیں جی عوام تو نکلتی نہیں. عوام نے تو ورکرز اور کارکن تو آج بھی نکلے ہوئے تھے. تو یہ ان کا پروپیگنڈا فلاپ ہے کہ جی لوگ نکلتے نہیں. لوگ تو نکلتے ہیں، لیڈرشپ ان کی اس وقت بالکل کمپرومائزڈ. انہیں شرم بھی نہیں آتی. وہ اپوزیشن لیڈر ہیں کہ محمود اچکزئی ساری زندگی ایک نشست پر سیاست کرتے رہے، اب عمران خان کے نام پہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ وہی وہاں پہ منت ترلا کرتے رہتے ہیں. وہ سہیل آفریدی، وہ ایک معمولی سے عام ورکر، غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، عشق عمران کے دعوے کرتے تھے. آج وزیر اعلیٰ ہیں، نظر ہی نہیں آتے. کور کمیٹی کے اندر وہ 23 کے لوگ ان کے بیٹھے، بڑے بڑے نام عہدے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، وہ سارے ٹکٹ ہولڈر.
یہ بیرون ملک لوگ تحریک انصاف کے جو رہنما جا چکے انہیں کہتے تانے دیتے آؤ نہ تحریک چلاؤ، خود اڈیالہ جیل نہیں پہنچتے جہاں عام ورکر سارے پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان کے لیے جانے دینے کے لیے عام لوگ وہاں موجود ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ کمپرومائز لوگ ہیں۔ نظام خیر ان کا بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی ابتر ہونا ہے۔ ان کی کوشش اس وقت دیکھیں، یاد رکھیں کیا ہے قیادت کی، کہ عوام کو مایوس کر دیں، متنفر کر دیں، اور پھر ہم ڈیل کر کے مائنس عمران کر کے اس قومی حکومت کا حصہ بنے جو آگے بننے جا رہی ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرح انہیں لگتا ہے اقتدار میں رہنے کے لیے ضروری ہے، انہیں جو گارنٹیاں دی گئی یہ مانتے ہیں۔ عمران خان کی جنگ دیکھیں ان کے لیے نہیں ہے، عمران خان کی جنگ آپ کے اور آپ کے حقوق کے لیے۔ یہ مفاد پرست لوگ پہلے بھی خان کے ساتھ تھے، آگے بھی ملتے رہیں گے۔ عمران خان کا معاملہ بیرونی دنیا سے جڑا تھا جہاں کے حالات میں آپ کو روز بتاتا ہوں۔ آپ ان کے لوگوں کی باتیں سنیں، جیسے نون لیگ کے لوگ تھے تو یہ تو کیا کہہ رہے ہیں آج بدنام زمانہ، وہ وکیل ہیں وزیر آباد کیس کے مجرم کا وکیل، وہ نون لیگ کا آج سب سے بڑا حامی تھا، اس نے عمران خان کے حوالے سے بڑی گھٹیا گفتگو کی، مین اسٹریم میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بدقسمت شخص ہوں نون لیگ کا حامی رہا۔ تو کچھ ایسے بات تحریک انصاف کے لوگ بھی ایسے ہی آپ کو باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بارہا ہو چکا ہے، بارہا ہم دیکھ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والے ایسے ہی پچھتے ہیں، لیکن عمران خان ان کے لیے جیل میں نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ صرف اور صرف آپ کو مایوس کرنے کے لیے۔ عمران خان کو بھی ان حالات کا اچھی طرح پتہ ہے، وہ عمران خان عادی ہو چکے ان حالات کو جانتا ہے، وہ عوام کی نبض کو 30 سال سے جانتا ہے، اسے پتہ ہے پاکستان کی عوام سے کھڑی ہے، اسے اپنی لیڈرشپ کی بزدلی کا بھی پتہ ہے، آنے والے حالات کا بھی پتہ ہے۔ آپ عمران خان کی پیشن گوئیاں جتنی بھی کی گئی تھیں انہیں اٹھا کر دیکھیں، اور اس میں سب سے اہم پیش گوئی عمران خان نے جو کی تھی ان کے بیانات میں، ان کے ٹویٹس میں، کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، یہ بالکل عمران خان کی پیشن گوئی بالکل۔ ابھی آپ آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں، بلوچستان کے دیکھیں، کے پی کے دیکھیں، معیشت کے دیکھیں، امن و امان کے، تو یہ بالکل وہی تانے بانے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب عمران خان تو اپنے حصے کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ لوگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آج آپ کو اقتدار میں نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیں طاقت میں، یہ کوئی ان کا اپنا سارا حال ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک زندگی کا ایک فارمولہ ہے، جیسے ابھی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ بھی مائنس والی گیم کھیل رہی ہے۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا آپ دیکھ لیں اس کا ثبوت، گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا لیکن نون لیگ کا وہاں بھی صفایا کر دیا۔ 2 لوگوں کے جو کنفرم امیدوار تھے 23 اور 24 حلقے میں گلگت میں، وہ تو چھوڑے بلکہ 2 اور شامل کر کے 4 انہوں نے علیم خان کی جماعت، یعنی علیم خان کو وزارت اعلیٰ بھی جو پنجاب کی ہے اس پہ نظر ہے۔ بلاول نے وہاں شور مچایا ہوا کہ مریم نواز زبردستی چھین کے بیٹھی ہوئی، یعنی ان کا جو آپس میں فارمولہ ہے وہ بھی توڑ کے اس سیاسی عدم استحکام کو مزید بڑھا کے قومی حکومت، استحکام پارٹی مسلم لیگ کاف آپ سمجھ لیں یا پیٹریوٹ سمجھ لیں، جس طرح فیصل واڈا ان کے ترجمان ہیں، یا اس طرح سیاسی میدان میں علیم خان ان کے اس طرح کے بندے ہیں، باقی نون لیگ اس کے پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہو یا وزارت عظمیٰ، یہ سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل نے 28ویں ترمیم کے بعد جو صدارت کے لیے رکھا ہوا پلان، کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ فیلڈ مارشل کو یہ 2 نام ہو، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم، وہ ایک ہی نام پسند، صدر پاکستان، تو وہ معاملہ اس طرف جائے گا قومی حکومت کا۔ اور ویسے لیکن حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے، اس لیے کہ اب ٹرمپ کو ان کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ جو جنگ بند ہونے کا معاملہ ہے، اب اس کا فوکس یوکرین روس کی طرف جانا ہے، تو پھر اب معاملات یا تو ریورس ہی ہوں گے تو یا پھر یہ آگے مارشل لا کی طرف جائیں گے، کیونکہ دیکھیں قدرت کا اصول ہے، اب تو گیند بھی اچھالیں ہوا میں تو واپس نیچے تو آنی ہے، تو یہ نیچے تو آنا ہے سارا معاملہ۔ اب آتا کتنی شدت سے کیا ہوتا ہے یہ اب دیکھنا باقی رہ گیا۔ بہرحال تحریک انصاف کی قیادت آج جو کر گئی ہے، عوام اس سے ان سے مایوس نہ ہو، ان کے اوپر وہ سوشل میڈیا میں صاحب دباؤ ڈالتے ہیں وہ ڈالیں، اور ذرا کھل کے ڈالیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔